اگر عورت حیض کی حالت میں ہو یا نفاس کی حالت میں ہو تو کتنے جسم کو شوہر کو ٹچ کرنا الاؤڈ ہے اور کتنے جسم کو ٹچ کرنا منع ہے، اسی طرح دیگر ہم بستری سے متعلق کیا شرعی احکام ہیں، یہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا، حالت حیض میں یا نفاس کی حالت میں ازدواجی تعلق قائم کرنا، جسمانی تعلق قائم کرنا، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ عورتیں جب اپنے مخصوص ایام میں ہوں تو ان سے دور رہو، ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان سے جسمانی تعلق قائم کرنے کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر منع فرما دیا۔ تو جو جسمانی تعلق والی چیزیں ہیں وہ تو ساری حرام ہیں اور گناہ کبیرہ ہے۔ دوسری پھر اس کے اندر یہ کیٹیگری آتی ہے کہ اگر کوئی بالکل انٹرکورس کی طرف نہیں جاتا لیکن وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک کے ایریا کے اندر اگر اپنی بیوی کو ٹچ کرتا ہے تو یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے۔ اگر اتنا موٹا درمیان میں کپڑا ہے کہ نیچے کے جسم کی گرمی اس بندے کو محسوس نہیں ہوگی شوہر کو، تو پھر ٹچ کر سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اتنا موٹا کمبل ہے اور وہ پڑا ہوا ہے اور پھر شوہر اس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے تو اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن پتلا کپڑا عورت نے پہنا ہوا ہے اور پھر وہ ناف کے نیچے اور گھٹنوں کے درمیان والے ایریا کو ٹچ کرتا ہے تو یہ ٹچ کرنا بھی گناہ ہے، ناجائز ہے۔ اچھا، اس ٹچ کرنے میں شہوت ہو یا شہوت نہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ اسی طرح اس ایریا کو، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک کے جو ایریا ہے، اس کو دیکھنا بغیر کپڑوں کے، بغیر پردے کے دیکھنا بھی شوہر کے لیے شہوت بھری نگاہوں کے ساتھ یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری کیٹیگری ہے کہ باقی جو جسم ہے بیوی کا، ناف کے نیچے سے لے کر اور گھٹنوں تک کا جو ایریا، اس کے علاوہ اس جسم کو ٹچ کرنا، اس سے نفع حاصل کرنا، اس طرف اگر جاتا ہے بندہ تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ والا کام کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر اس بندے کو یہ لگ رہا ہے کہ میں باقی جسم سے فائدہ اٹھانے کے لیے بیوی کے قریب جاتا ہوں تو میں حرام میں پڑ جاؤں گا، یعنی اس کیٹیگری سے میں نفع اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں تو میں اس میں پڑ جاؤں گا، اور جب اس میں پڑ جاؤں گا تو معاذ اللہ میں اس تک چلا جاؤں گا، اگر اس کو یہ غالب گمان ہے کہ پہلے بھی میں نے حالت حیض میں یہ والا کام کیا تھا جو کہ جائز تھا، لیکن اس قدر شہوت کا غلبہ ہوا کہ میں قابو نہ رکھ سکا اور میں یہاں آ گیا، اور یہاں آنے کے بعد میں انٹرکورس کی طرف معاذ اللہ چلا گیا، تو پھر تو یہ والا کام بھی حرام ہو جائے گا۔ کہ جب آپ کو حرام میں پڑنے کا غالب گمان ہو تو ہر وہ کام بھی نہیں کرنا ہوتا جس کی وجہ سے آپ حرام میں پڑ سکتے ہیں، تو پھر وہ منع ہو جائے گا۔ لیکن ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی اس قسم کا غالب گمان نہیں ہے، بلکہ ماضی میں بھی یہ والا کام ہوا ہے اور بندہ اپنی حدود سے آگے نہیں بڑھا، تو یہ والا کام کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ حالت حیض میں، حالت نفاس میں میاں بیوی ساتھ کب سو سکتے ہیں اور کب ان کا ساتھ میں سونا گناہ ہے۔ اس کی 3 صورتیں علماء نے ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر یہ ساتھ میں سوتا ہے اور شہوت کا اسے غلبہ ہوتا ہے اور احتمال اس کو ہوتا ہے کہ وہ حرام میں پڑ جائے گا، احتمال ہے، تب تو اس کو منع کیا جائے گا کہ یہ ساتھ نہ سوئے۔ لیکن اگر سو بھی جاتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ حرام میں پڑ جائے گا، صرف اس کو احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے میں چلا جاؤں، ہو سکتا ہے میں کنٹرول نہ کر سکوں اور حرام میں پڑ جاؤں، اور ماضی میں کوئی ایسا کنٹرول سے باہر نکلنے کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، تب بھی اس کو کہا جائے گا کہ اگر شہوت کا غلبہ زیادہ ہے اور تمہیں لگ رہا ہے ہلکا ہلکا بھی کہ تم حرام میں پڑ جاؤ گے تو نہ سو ساتھ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسے غالب گمان ہے کہ بیوی کے ساتھ اگر یہ سویا تو حرام میں پڑنے کا غالب گمان ہے، 80% 90% اس کو لگ رہا ہے کہ میں اپنی شہوت پر قابو نہیں پاؤں گا اور اللہ کے حرام کردہ میں پڑ جاؤں گا، تو اب ساتھ سونا گناہ ہوگا۔ جیسے وہ حرام گناہ ہو گیا تھا کہ جب آپ حرام میں پڑنے کو اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکتے تو وہ چیز بھی منع ہو جائے گی جو وجہ اور سبب بن رہی ہے حرام تک پہنچنے کا، تو پھر ساتھ سونا بھی گناہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ کرنے کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 80-90% چانسز ہیں کہ میں حرام میں پڑ جاؤں گا، میں ناف سے گھٹنوں والے ایریا کو ٹچ کرنے لگ جاؤں گا معاذ اللہ، یا میں انٹرکورس کی طرف چلا جاؤں گا تو یہ حرام ہو جائے گا۔ یہ 2 صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی اس طرح کا احتمال نہیں ہے، کوئی غالب گمان نہیں ہے، تو پھر ساتھ سونا بالکل جائز ہے، بلکہ حیض اور نفاس کی وجہ سے اگر کوئی ساتھ نہیں سوتا تو نہ سونا مکروہ ہے۔ اب اگر تم نہیں سو رہے تو تم یہ جو جاہلانہ کافروں کی رسم ہے جو زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھی کہ عورت کو حالت حیض میں ناپاک سمجھا جاتا تھا، اس کو ٹچ کرنے کو بھی منع ہوتا تھا، یعنی گندگی والے ایریا کے علاوہ بھی،
اور اس کو اپنے کھانوں سے دور کر دیا جاتا تھا. وہ جو جاہلانہ رسم ہے اگر اس کی سوچ کی وجہ سے ساتھ ایک بستر پر نہیں سو رہے تو یہ مکروہ ہے. تو اگر کوئی اندیشہ نہیں ہے تو پھر ساتھ سو سکتے ہیں، بلکہ سونا چاہیے. اور اگر احتمال ہے تو ساتھ سونا نہیں چاہیے، بہتر نہیں ہے. اور اگر غالب گمان ہے کہ حرام میں پڑ جائے گا تو پھر ساتھ سونا گناہ ہے. اس حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے. یہ مسائل ایسے ہیں جو تھوڑی سی شرم کا تقاضا کرتے ہیں، یعنی ان کو سننے میں بعض اوقات لوگوں کو شرم محسوس ہوتی ہے، پوچھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے. لیکن دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو یہ مسائل سیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام میں پڑھنے سے بچ جاتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو ساری زندگی شرما شرمی میں رہتے ہیں، یہ حدیثیں اور یہ قرآن کی آیتیں نہیں سیکھتے. قبر میں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ شرعی احکام نامعلوم ہونے کی وجہ سے بہت سارے حرام اور گناہ کبیرہ کر کے قبر میں پہنچے ہیں. تو وہاں پر جہالت ایکسکیوز نہیں بنے گی کہ یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا. بھائی پتہ نہیں تھا تو کرنا تھا پتہ. تم نے سگنل کے بارے میں پتہ کیا، تم جب کسی ملک جا رہے تھے تو وہاں کے تھوڑے بہت قوانین تم نے پتہ کیے، یہاں کے ملکی قوانین تم نے پتہ کیے. قرآن اور احادیث کے شرعی احکام تم نے کیوں حاصل نہیں کیے جو تمہاری ڈیلی روٹین سے متعلق تھے؟ تو یہ مسائل ہمیں کوئی بہت زیادہ شوق نہیں ہے اس طرح کے مسائل ڈسکس کرنے کا، لیکن اگر ہم نہ کریں اور لوگوں کو اطلاع نہ دیں تو یہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ والا کام کر رہے ہوں گے اور اس کو جائز سمجھ رہے ہوں گے. ناف سے لے کر گھٹنوں کے درمیان بیوی سے فائدہ اٹھانا حرام ہے. ساتھ سو رہے ہوں گے اور اس سونے کی وجہ سے وہ یہاں پڑ جاتے ہوں گے اور یہاں پڑ جاتے ہوں گے، یہ ساتھ سونا گناہ تھا. تو یہ پتہ ہوگا تو لوگ ان چیزوں سے بچیں گے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے.